میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم قاری صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ قاری حنیف جالندری صاحب وقت دینے کے لیے۔ قاری حنیف جالندری صاحب، مسئلہ میری آواز آ رہی ہے فلسطین کے آپ تک؟ حوالے سے اس وقت ایک بہت افسوسناک فضا پوری دنیا میں قائم ہے، اور دنیا کے مسلمان اس مسئلے پر تشویشناک صورتحال میں ہیں۔ جو مظالم وہاں پر ڈھائے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور کس طرح سے اس کے حل کی طرف جایا جا سکتا ہے، اور اس پورے مظالم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اس اہم اور حساس اور سنگین ترین مسئلے پر آپ نے مجھے بھی اظہار خیال کا موقع دیا اور اپنے پروگرام میں شریک کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے۔ شاید انسانی تاریخ میں ایسے بدترین ظلم کی بہت کم مثالیں ملتی ہوں، اور یہ تو ایک بہت اس کو میں صرف افسوسناک ہی نہیں بلکہ المناک اور اندوہناک، اور اسے فلسطین کا نہیں بلکہ انسانی المیہ اور انسانی سانحے سے تعبیر کروں گا کہ اسرائیل جس ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور جس طرح عالمی طاقتیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں، یہ ایک انسانیت پر بہت بڑا ان پر تماچا ہے۔ اور یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے، جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے، ہسپتال پر حملے، تعلیمی اداروں سکول پر حملے، اور پھر معصوم چھوٹے بچے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ان بچوں کا کیا جرم ہے اور اس کا کیا قصور ہے؟ اس وقت وہاں لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ اصل میں تو یہ منصوبہ ہے کہ غزہ جو ہے اس پر قبضہ کیا جائے، وہاں فلسطینیوں کی نسل کشی کی جائے، اور اس علاقے کو جبری طور پر خالی کرا دیا جائے، اور یہ غزہ سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ اسی پورے منصوبے اور پلاننگ کا میں اس کو حصہ سمجھتا ہوں۔ اور انسانی حقوق کے علمبردار آج خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ سلسلہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ امت مسلمہ جس کو امت واحدہ ہونا چاہیے تھا، اس کے صورتحال یہ ہے کہ مسلم ممالک کے حکمران تو اس وقت دینی حمیت اور غیرت سے خالی نظر آتے ہیں سوائے چند ایک کے، اور وہاں کی عوام وہ بے چین بے قرار ہے۔ تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کفر آج ملت واحدہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ مسلم ملت واحدہ ہوتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المسلمون کجسد واحد، مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں۔ اس پر پاکستان کو بھی اپنا ایک قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور سعودی عرب نے جو موقف اختیار کیا وہ قابل تحسین ہے۔ خاص طور پر سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے جو مضبوط موقف اختیار کیا اور جو انداز اختیار کیا، وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں اس کی تحسین ہونی چاہیے، اور مزید توقع ہوگی کہ وہ مؤثر اور عملی۔ قاری حنیف جالندری صاحب، دو سوالات یہاں بہت اہم ہیں۔ پہلا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کا تعلق وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ہے، اور ظاہر ہے صدر وفاق مفتی تقی عثمانی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کی آواز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ چکی ہے بہت بڑی، جس میں ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے جو اظہار خیال کر رہا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے۔ جب ان کی بات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ان کی بات کو ویلیو اور اہمیت دی جاتی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسے بیانیے کا نہ آنا کہ جو ایک ایسا نیریٹو بلڈ اپ کیا جائے۔ ظاہر ہے ریاست پاکستان نے جب بھی کوئی اس طرح کا فتویٰ جاری کیا ہے، کوئی نیریٹو بلڈ کیا ہے، تو علماء نے اس میں بھرپور ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، ہر حوالے سے علماء نے تعاون کیا ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ملک کی سالمیت اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا علماء، پھر وفاق المدارس، پھر یہ تمام فورمز مل کر ریاست کو اس حوالے سے نہیں اپنا کوئی ایک متفقہ موقف دے سکیں کہ بھئی یہ موقع جہاد کا ہے، یہ ایسا موقع ہے کہ وہاں جا کر ان کی مدد کی جائے؟ اس حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تو شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان یا ان کے اس پر موقف کی بات ہے، تو وہ تو بڑا واضح روز اول سے آیا، اور حضرت نے شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی،
اور عالم اسلام سے تعاون کی اپیل بھی کی، فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کی بات بھی کی۔ حضرت کا جمعے کا جو خطبہ تھا جو الحمدللہ پوری دنیا میں نشر ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی آیا ہے، جو حضرت نے عربی میں بھی جو خطبہ دیا، اور اس کے بعد پھر مختلف میڈیا کے لوگوں کو کے اندر بھی حضرت کا موقف آیا ہے۔ میری بھی آج حضرت سے ٹیلی فون پر کافی تفصیلی بات ہوئی، وہ بہت اس معاملے میں بے چین ہیں، بے قرار ہیں، مضطرب ہیں، اور اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ہم اس میں مزید کیا مؤثر قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جہاں تک حضرت کا ہے وہ تو موقف واضح ہے، اور مزید اس پر مشاورت جاری ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے اندر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی جو حکومتیں ہیں ان حکومتوں کے کو اعتماد میں لینا یا ان کو متوجہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس پر ایک وسیع مشاورت کی ضرورت ہے۔ تو آج بھی جو بات ہوئی حضرت کے ساتھ وہ یہی ہوئی کہ سلسلے میں ہم بعض اہم لوگوں سے مشاورت کر رہے ہیں، کچھ سے حضرت کر رہے ہیں، کچھ حضرات سے میں کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس مشاورت کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی بات سامنے آئے گی۔ ریاست کے کچھ ذمہ داروں سے بھی آپ کی اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے کہ وہ فردر آگے اس پر کیا موقف رکھتے ہیں یا کیا لائحہ عمل وہ ترتیب دینے والے ہیں؟ تاحال میری تو کوئی بات نہیں ہوئی، ممکن ہے کہ دیگر حضرات کی بات ہوئی ہو، لیکن میری ابھی تک ریاست کے کسی ذمہ دار سے اس موضوع پر بات نہیں ہوئی۔ چلیں، اہل فلسطین کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں جو وہ سن کر ان کے حوصلے بلند ہوں اور وہ اپنے مسلم امہ جو ہے اور مسلم ممالک کے عوام جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ فتح کا سورج جلد طلوع ہوگا، اور یہ آزمائش اور امتحان میں سرخرو ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہے، قدم بقدم ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قاری حنیف جالندھری صاحب وقت اور موقف دینے کے لیے۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام، میسج ٹی وی۔